बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नजर रुख करते हैं खबरों का। सिटी रोड और कचहरी बाजार ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में बारिश के बाद सामने आने वाले नकाइस पर डिप्टी कमिश्नर का सख्त नोटिस। हाईवेज, फेस्को और वासा के जिम्मेदार अफसरान को शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत। मंसूबे का सरेनो तकनीकी जायजा लेने का हुक्म। सरगोदा डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी की ज़ेर सदारत सिटी रोड और कचहरी बाजार ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का हंगामी जायजा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हालिया बारिशों के दौरान मंसूबे में सामने आने वाले नकासी याब के मसाइल और तामीराती हामियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा यासर यकूब, SE फेस्को इब्रार अहमद, ADCG गुलाम सरवर, एक्सकेन हाईवेज गुलफाम अवान, MD वासा अबू बकर इमरान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट महताब यासीन और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बारिश के इस बाद सामने आने वाली सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मंसूबे में मौजूद नकाइस पर सख्त नोटिस लेते हुए हाईवेज, फेस्को और वासा के मुतल्लिका जिम्मेदार अफसरान को शोकास नोटिस जारी करने की हदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मफाद के मंसूबों में किसी भी किस्म की गफलत, नाकस क्वालिटी या गैर जिम्मेदाराना रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे का सरेनो जामिया तकनीकी रिव्यू करने की हिदायत देते हुए कहा कि बारिश के दौरान सामने आने वाले तमाम नकाइस की निशानदेही की जाए, इनकी वजूहात का तयन किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लाही इकदाम किए जाएँ ताकि आइंदा शहरियों और ताजरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इजलास में फैसला किया गया कचहरी बाजार में सिटी रोड के बरसाती पानी को कंपनी बाग में कायम ज़ेर ज़मीन स्टोरेज टैंक से फौरी तौर पर मुंसलिक किया जाए ताकि निकासियाब का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जा सके और मुस्तकबिल में दुकानों और बेसमेंट में पानी जमा ना होने पाए। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों पर जोर दिया कि वो अपनी दुकानों के परनाले और निकासियाब के इंतजामात मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक दुरुस्त करें ताकि बारिश के दौरान पानी की रवानी मुतासर न हो। डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है मनसूबे का हर हिस्से का मुश्तरका सर्वे करें, तकनीकी हामियों को फौरी दूर किया जाए, मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वाज़ा किया जाए और मनसूबे को आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को एक पायदार और मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा सके। अब रुख करते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर रईसुल्लाह ढन्ना मंगरियू मरकज़ी नायब सदर तंजीम मुसाजा पाकिस्तान के पंजाब के ज़िला राजनपुर का सा रोज़ा दौरा मुकम्मल। इन ख्यालात का इजहार रईसुल्लाह ढन्ना मंगरियों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तंजीम मुसाजा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला राजनपुर के मुख्तलिफ मकामात पर बेहतरीन प्रोग्राम को तरतीब देते हुए ज़िले सदर हाफिज़ गुलाम फ़ारूक ने अच्छे प्रोग्राम मुनक़्क़द किए, जिसमें मरकज़ी नायब सदर ने राजनपुर, दाजल जामपुर और मोहम्मदपुर में अरकान तंजीम से मुलाकातें की, जिसमें काजी अब्दुल समी की तबा पुरसी भी की गई। काजी मोहम्मद अली और मोहम्मद असलम अवान ज़िले सेक्रेटरी अब्दुल बासित कशकोरी, सेक्रेटरी नशर व शात खालिद महमूद भुट्टा, फ़हरुल्लाह दानिश पेश रहे और इनकी बड़ी खिदमत हैं। इस वक्त काजी अब्दुल समी मोहम्मद असलम अवान ने भी अपने हैरत का इजहार करते हुए कहा, हमें खुशी हुई है कि मरकज़ी क़यादत हमारे पास तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त जनाब सैफुल्लाह ने भी बढ़ चढ़ कर खिदमत सर अंजाम दी। साहिवाल डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर से मरूफ बिजनेसमैन, अवाम दोस्त, समाजी शख्सियत, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग हस्पताल साहिवाल शेख मोहम्मद उस्मान ने कहा, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। आज हम जिस आज़ादी की फ़िज़ा में घूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बदौलत है। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी इस्तेहकाम की ज़ामन है। उन्होंने कहा, पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मौजूदा हालात में इत्तेहाद, बर्दाश्त, मजहबी रवादारी, कौमी यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा, उलमा कराम, मशाइख, सियासी और समाजी रहनुमा नौजवान नफ़रत के बजाय अख़ुवत और अमन का पैगाम आम करें ताकि माशरे में अमन इस्तेहकाम बरकरार रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स की भरपूर खिदमत मेरी पहली तरजीह है। अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार हैं। मेयार और क्वालिटी हमारी पहली तरजीह है। अवाम की गमी और खुशी में बराबर का शरीक रहता हूँ। इन हालात का इजहार अवाम दोस्त मुहैयर शख्सियत मिस्टर शेख मोहम्मद उस्मान ने सदर डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब साहिवाल प्रिंस अल्ताफ़ हुसैन और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए किया। खुशाब वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने शहरियों के मसाइल सुने और शहरों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात सादर किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब तारिक महमूद गिल और दरख्वास्त गुजार साइलिन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने कहा, DC ऑफिस के दरवाजे हर हासुआम के लिए हमेशा खुले हैं। शहरी बिला झिझक अपने मसाइल बयान करें और साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर
جہاں زیب حسین لابر نے CC کمشنر خوشاب اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں آنے والے سائلین کے مسائل ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے خود سنے اور انہوں نے کہا روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل سنتے جاتے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ سائلین کی طرف سے دی گئی درخواستوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے۔ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، نیز محکموں میں غفلت، سستی اور کوتاہی کی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام محکمے اپنی ڈیوٹی عوامی خدمت سمجھ کر نبھائیں۔ خوشاب ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر کا محلہ رونق پورہ شوالہ ٹرین پل اور محلہ تاج پورہ خوشاب بمبے والی پل کچے کے ایریاز کا ہنگامی دورہ۔ خوشاب ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے محلہ رونق پورہ سیم نالہ پل اور تاج پورہ خوشاب بمبے والی پل سیم نالہ میں ہیل ٹورنٹ سے آنے والے بارشی پانی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مونسون بارشوں، ہیل ٹورنٹس اور دیگر ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کی تیاریوں اور انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے متعلقہ محکموں کے جانب سے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ایکسین ایریگیشن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام قاسم لالی اور MD واسا کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر شوالا سیم نالہ محلہ رونق سے بمبے والی پل کچے تا کناروں کی دونوں اطراف 3 سے 4 فٹ مٹی کے حفاظتی آثار بنائے۔ محلہ رونق پورہ سیم پل سمیت ہستہ خال پلوں کو آمد کے لیے بند کیا جائے تاکہ شہریوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عمران علی باجوہ، ایکسین ایریگیشن علی رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام قاسم لالی نے وزٹ کے دوران مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عمران علی باجوہ، ایکسین ایریگیشن علی رضا، مونسون بارشوں کے بعد ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں کی موجودہ صورتحال، نکاسی آب، صفائی کے انتظامات، اقدامات اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا تمام ضروری مشینری، افرادی قوت اور وسائل بروکار لائی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے کہا تمام محکمے فیلڈ میں ایکٹیو نظر آئیں اور خل ٹورنٹ سے آنے والے پانی سے متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں شروع کی جائیں اور شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ محکمہ واسا اور دیگر محکموں کی ٹیمیں اور دیگر اہلکار متاثرہ ایریاز میں پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے نوید مغل کی رپورٹ کے مطابق پتوکی کے نواحی علاقے ڈھولن چک نمبر 7 میں جنازگاہ کا ہستہ خار پلر اور گیٹ گرنے سے 2 معصوم بچے حسنین اور مجسم مسیح جاں باک ہو گئے۔ افسوسناک واقعے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ مقامی افراد کے مطابق جنازگاہ کی دیوار، پلر اور گیٹ کافی عرصے سے ہستہ خال تھے اور حالیہ بارشوں نے انہیں مزید کمزور کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بچے معمول کے مطابق گیٹ اور پلر پر جھول رہے تھے کہ اچانک پلر گر گیا۔ ایک بچہ موقع پر ہی جاں باک ہوا جبکہ دوسرا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ شہریوں نے انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر سوال اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور تمام خستہ حال سرکاری اور عوامی عمارتوں کا فوری سروے کر کے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف حافظ بشارت احمد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی USA کے زیر اہتمام ایک شاندار سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس تقریب کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی USA کے صدر ملک خالد اوان چودھری جاوید اختر اور پاکستان پیپلز پارٹی USA کے وائس پریزیڈنٹ صفدر ہمایوں قریشی نے مشترکہ طور پر کی۔ تقریب میں سینئر نائب صدر جمشید گجر، ظفر چٹھا، قمر جاوید، ریحانہ ڈاکٹر فرق سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنان اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی USA کے وائس پریزیڈنٹ صفدر ہمایوں قریشی نے آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی اور آنے والا وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ انہوں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو ان کی 71ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم تمام پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس خوشی کے موقع پر مبارکباد دی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو صحت، تندرستی، عزت اور درازی عمر عطا فرمائے۔ صفدر ہمایوں قریشی نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک جمہوریت، عوامی حقوق اور پاکستان کی ترقی کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، پاکستان اسٹیل ملز کا قیام عمل میں لایا، قومی شناختی کارڈ اور جدید پاسپورٹ کے نظام کو فروغ دیا، دفاعی اور سائنسی ترقی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ چین پاکستان اقتصادی تعاون CPEC کے تصور کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی بنیاد رکھی اور ہر دور حکومت میں عوامی فلاح، جمہوریت کے استحکام اور قومی ترقی کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ آخر میں صفدر ہمایوں قریشی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو صحت مند اور
طویل زندگی عطا کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق دے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے پرجوش انداز میں نعرے لگائے، ایک زرداری سب بے باری، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خبر شامل کرتے ناروال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف حافظ بشارت احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ناروال وائس چانسلر یونیورسٹی آف ناروال ڈاکٹر ضیاء الحق نے کہا، گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج ناروال کو ختم نہیں کیا گیا تھا بلکہ یونیورسٹی آف ناروال کے تحت ہر سال تقریباً 500 طلبہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں شرکت کر رہے تھے۔ عوامی مطالبے پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی پروفیسر احسن اقبال چودھری سے مشاورت کے بعد گورنمنٹ اسلامیہ کالج ناروال کو بحال کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے بتایا کہ کالج میں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی اور کمپیوٹر کی 4 جدید لیبارٹریز بھی قائم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناروال میں تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الحق نے کہا، پروفیسر احسن اقبال کی کاوشوں سے یونیورسٹی آف ناروال میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسپورٹس سائنسز، نیشنل سینٹر فار ایمرجنگ سائنسز اینڈ انوویشن اور ناروال لا کالج جیسے اہم منصوبے قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ناروال میں فیض احمد فیض کلچرل کمپلیکس بھی تعمیر کیا جائے گا، جہاں جدید لائبریری، پیشہ ورانہ سہولیات، خواتین کے مواقع اور بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر فراہم کیے جائیں گے۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ شیخ پورہ اور حلقہ پی پی 144 پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر میاں عمران صابر ڈوگر نے خانقاہ ڈوگرہ کے معروف تاجر صابر حسین کی عیادت کی۔ عوامی خادم میاں عمران صابر ڈوگر نے میاں محمد زبیر ڈوگر، میاں حامد افضال ڈوگر اور خانقاہ ڈوگرہ کے معروف تاجر نائب صدر انجمن کریانہ مرچنٹ مہر سرفراز احمد کے ہمراہ تاجر صابر حسین کے گھر گئے اور تاجر صابر حسین کی عیادت کی۔ صابر حسین کے لیے ان کی جلد صحت یابی، تندرستی اور صحت کاملہ کی دعا کی۔ دوران عیادت صابر حسین نے بتایا کہ میاں عمران صابر ڈوگر جتنا عرصہ چیئرمین میونسپل کمیٹی رہے، انہوں نے تاجروں سمیت پورے شہر کی بھرپور بے لوث خدمت کی ہے۔ میاں عمران صابر ڈوگر کے دور کے طرح ہی ترقیاتی کام، ان کا حسن اخلاق، غریب پروری اور ان کی سادگی ایمانداری ہمیشہ یاد رہے گی۔ سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میاں عمران صابر ڈوگر نے بتایا کہ میں نے اپنے چیئرمین کے مختصر سے وقت میں محدود فنڈز اور معمولی سے اختیارات کے ہوتے ہوئے اپنی پوری نیک نیتی، ایمانداری سے کرپشن سے پاک ترقیاتی منصوبے مکمل کیے اور دن رات عوام کی بے لوث خدمت کر کے بہت سکون پایا۔ میاں عمران صابر ڈوگر نے مزید بتایا کہ میں سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں اور سچے دل سے بے لوث عوام کی خدمت کرتا ہوں، جس سے مجھے غریبوں کی دعائیں اور ان کا سچا پیار ملتا ہے، جو میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ عوام کی مجھ سے بے پناہ بے لوث اور سچی محبت ہے، جو عوام مجھے عوامی خادم کے نام سے پکارتی ہے۔ عوامی محبت کا منہ بولتا ثبوت 2024 کے جنرل الیکشن میں خانقاہ ڈوگرہ کی غیور عوام نے مجھے شہر بھر کی 18 وارڈ سے اپنے قیمتی ووٹ دے کر جتوایا اور خانقاہ ڈوگرہ سٹی سے مجھے سینکڑوں ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب کیا۔ میں اپنی پوری زندگی اور آخری سانس تک عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اپنی غیور عوام کی دن رات بے لوث خدمت کرتا رہوں گا۔ میاں عمران صابر ڈوگر نے کہا، انشاءاللہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی طرح بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ آزاد کشمیر میں بھی کوئی جی اعلیٰ وزیر اعظم بنے گا اور آئندہ جنرل الیکشن میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر سے بھاری اکثریت میں کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔